نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ الف لام میم پارہ کا آخری لیکچر ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں وقالو، کون کہتے ہیں؟ وقالو کا معنی وہ کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی، کونو ہودن او نصارا، کہ تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور پھر آگے کہتے ہیں تہتدو، کہ راہ راست پر، مطلب یہودیت یا عیسائیت اختیار کر کے تہتدو، تم راہ راست پر آ جاؤ۔ دیکھیں تم جب یہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان سے کہیے بلکہ جو ملت ابراہیمی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، حنیفہ جو بالکل سیدھا ہے، جو ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، مسلمانوں تم ان کو کہہ دو آمنا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، وہ اسماعیل اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل اسحاق یعقوب اور والاسباط، اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا علیہ السلام، اور اس پر بھی جو ما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھو ذرا سمجھو، میں اس پر اگر میں آج کل کے سیاسی حوالے سے بھی اس پر ذرا ٹاپک پر بات کروں تو ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ والا، ایسے نہیں تو۔ اور دوسرے لا نفرق بین احد، ہم تو ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع ہیں، فرمانبردار ہیں، اور اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ میں ایک تھوڑی سی یہاں پر اس کی وضاحت کرتا چلوں، جو انشاءاللہ پھر مزید آگے چلیں گے۔ دیکھیں کہ آج کل کے حوالے سے ابھی تو ہمارا یہ ترجمہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وغیرہ تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر، لیکن میں نے کہا چلیں اس کو ابھی کور کرتا جاؤں۔ دیکھیں آج کل کے دور کے اندر، آج کے پس منظر میں دیکھیں کہ معیشتوں کی جنگ جاری ہے پوری دنیا کے اندر۔ کوئی بھی کسی دوسرے کو نہ زیر کرنا چاہتا تو معیشت کے زور پہ اگلے کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ آج کل وہ جنگیں چلی گئی ہیں کہ جو اسلحے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ اگر اسلحے کی بنیاد پر اگر یہ آج کے ممالک، آج کل کے لوگ لڑتے ہیں نا، تو ہر ملک کے پاس اتنی ٹیکنالوجیز ہیں اور ایک کو آنا فانا میں سب کو تباہ و برباد کر دیں۔ وہ ٹھیک ہے، امریکہ نے جاپان پر وہ ٹرائی کیا تھا، تو وہ کیسے حالات ہوئے، افغانستان پر ٹرائی کیا تو اس کے اثرات برے مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر طاقتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ لیکن آج کل معیشت کے اعتبار سے جاری جنگ ہے، اور تہذیبی جنگ جاری ہے، معاشی اور تہذیبی، کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ختم کرنا ہے نا تو اس کی تہذیب کو ختم کر دو، تہذیب کو اس کے اندر سے نکال دو نا، تو وہ قوم خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ آج ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر کیوں زیر ہوئے پھر رہے ہیں؟ ہم کیوں مجبور و مقہور ہو کر رہ گئے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو تہذیب ہے نا، ہم نے اپنی تہذیب، ثقافت اور اسلام کو اپنے اندر سے نکال دیا، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں، مظلوم ہیں پوری دنیا کے اندر۔ چاہے کوئی بھی اسلامی ملک دیکھ لیں، پاکستان ہے، یہ بھی ایٹمی ملک ہونے کے باوجود یہاں کے مسلمان کمزور، یہاں کے حکمران غلام ہیں، ہم من حیث القوم غلام بنے پھر رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر، اور پھر لیکن میں جس بات پر آ رہا تھا، اس کے باوجود امریکہ اور دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو مسلمانوں کا مذہب ہے،
یہ تنگ دست اور تنگ ذہن مذہب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دیکھو میرا قرآن، میری کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم سب کو مانو، تم سب کو مانو، تم سب پر ایمان لاؤ، تم حضرت عیسیٰ کو بھی مانو، تم حضرت موسیٰ کو بھی مانو، اور تمام انبیاء کو مانو، اور ان پر جو جو کتابیں نازل ہوں تم سب پر ایمان لے کر آؤ۔ میں تو مانتا ہوں اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا دعوے دار ہے، ان کے امتی ہونے کا دعوے دار ہے، میں تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن کیا وہ حضرت عیسیٰ کا ہونے کا جو دعوے دار ہے، کیا وہ میرے نبی کو مانتا ہے؟ میں تو حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن حضرت موسیٰ کے دعوے دار جو حضرت موسیٰ کی امتی ہونے کا جو دعوے دار ہے، کیا وہ میرے نبی کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ میں تو اب پھر تنگ دست کون ہوا، تنگ نظر کون ہوا، تنگ نظر تنگ ذہن کون ہوا؟ میں ہوا، مسلمان ہوا، اسلام ہوا، یہ تم لوگ ہوئے۔ تو اس لیے مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوا کرتا، اسلام کبھی تنگ نظر نہیں ہے، وہ دوسرے نان مسلم تنگ نظر تنگ ذہن ہے۔ تو یہ بات مسلمانوں آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اسلام قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم سب پر ایمان لاؤ، لیکن وہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ تم تنگ ذہن ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم تو سب کو مانتے، لیکن وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے نا، وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جی، تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو بات کر دوں۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو آج اگر وہ اس ایمان لے آتے تو وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں قرآن مجید کے مطابق۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر منتخب کے چنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ صحابہ کے اس وقت کی بات ہوتی، لیکن یہ اگر ہم آل اوور اس بات کو کنسیپٹ اس نظریے میں لے کر چلیں تو آج بھی یہ ہم پر صادق آتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ، اگر یہ منہ موڑیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑے، وَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ، وہ بدبخت ہیں، وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، ہم تو نہیں ہے نا۔ اب منہ موڑ کس نے موڑا ہوا ہے؟ انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے تو منہ نہیں موڑا ہوا۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا، اللہ تمہیں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر بات کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، اور مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ہم پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ ونحن له عابدون، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، ایک عیسائیوں کی ایک رسم ہوتی ہے بپتسمہ، بپتسمہ ایک ان کی، بہرحال مجھے میرے ذہن میں ایک نام نہیں آ رہا، یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے استباغ یعنی رنگ چڑھانے کے بھی کہا جاتا ہے، استباغ کہا جاتا ہے اردو کے اندر، عربی کے اندر۔ تو کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے غسل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بسا اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا، بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا، ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، یہ ان کی رسم ہے۔ تو یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، یہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھا، جب میں ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا بچوں کو اس میں پادری وغیرہ وہ اس میں ڈبو رہا تھا، نلا رہا تھا اس طریقے سے، اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی۔ تو اللہ کی یہ آیت سمجھ میں آ رہی، تو کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ یہ رنگ میں نہ چڑھایا جائے تو وہ بے گناہ، وہ گناہگار ہی رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا، وہ کفارے کا۔ تو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اس بے سروپا جو خیال ہے نا، اس کی حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہے، اور رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے، اور دوسری بات پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسی کو واضح کر دے، اور وہ ان کے خیال کے مطابق پیدا ہونے والا بچہ گناہ گار ہوتا ہے، ہمارے نظریے کے اسلام کے مطابق تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔
اور اللہ کا رنگ سب سے زیادہ اچھا ہے اگر ہم فرمانبردار بن جائیں اللہ کے. آگے فرمایا قل تحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. قل آپ کہہ دیجیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، دلیل مانگتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، بھلا تم یہ کیا کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھیں یا نصرانی تھیں؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو مسلمانوں؟ ان سے بھی تم یہ بھی کہہ دو کہ قل انتم اعلم من اللہ، تم یہ بھی کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. ٹھیک ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ آگے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ٹھیک ہے، جو کچھ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرو گے وہ تم پاؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ یہاں پر یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام خالص توحید کا درس دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ دیکھو نا، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ تم اللہ کی شہادت کو چھپاتے ہو. کون ہے ومن اسلم ممن کتم شہادت، مطلب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپائے. مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ تمام کے تمام انبیاء برحق ہیں، وہ خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو جانتے ہوئے اور پھر ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں، ساری باتیں اچھی طرح جانتے ہیں. خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر تورات، زبور، انجیل سب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں کہ وہ آخر نبی آئیں گے، ان کو ایسا ایسے ہوگا. تو پھر بھی وہ ان کی طرف ایمان نہیں لاتے، جو ان کے بعد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ مگر یہ ظالم ان کو چھپائے پھرتے ہیں، ان کو سامنے نہیں کرتے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے پارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.